الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز حمد و درود و سلام معزز و محتشم حضرات عزیز احتشام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کروڑواں شکر و احسان کہ جس خالق الجزل نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کی یہ پرنور پرکیف بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی. رب کائنات ہم سب کو اس ماہ مقدسہ کی برکت رحمت نصیب فرمائے. حضرات عزیز احتشام، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ملحوظات آپ حضرات کی گوشگزار کی تھی، اور میں نے آپ حضرات کی یہ گوشگزار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین پر بھیجا، تو ایک طویل عرصے کے بعد جب ان دونوں ہستیوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت اماں حوا سلام اللہ تعالی علیہا حضرت آدم علیہ السلام سے 20 یا 40 مرتبہ حاملہ ہوئی. ہر حمل کے اندر 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، سوائے ایک حمل کے جس میں سے حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. اور میں نے یہ بھی آپ حضرات کی گوشگزار کیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا. اس بات کی ساتھ میں نے وضاحت رہ گئی تھی، اور کئی لوگوں کے شاید ذہن میں یہ سوال بھی گزرا ہوگا کہ حمل ایک ہو یا 2 ہو، ماں باپ تو ایک ہی ہے نا، اور ہر حمل میں پیدا ہونے والے بچے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ ایک ہیں. اور ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے جب نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو یہ دونوں بہن بھائی ہیں، بہن بھائی کی شادی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات یاد رکھیے، اس وقت انسانیت کی ابتدا تھی. ابھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو رب نے پیدا فرمایا تھا. انہی سے رب نے انسانیت کو، نسل انسانی کو رب نے بڑھانا تھا. تو اس پر یہ قدرت کا قانون لاگو نہیں ہوا، بلکہ وہاں قانون یہ تھا کہ ایک حمل میں جو 2 بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، دوسرے حمل میں جو بچے پیدا ہوں گے پہلے حمل والے کی دوسرے حمل والے سے نکاح جائز ہوگا، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا تو حضرت آدم اور اماں حوا کے علاوہ تو اور کوئی دوسرا انسان تو تھا نہیں کہ ان کے بچوں کا نکاح ان سے ہوتا. ویسے قانون قدرت یہی ہے کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ایک ماں باپ کی اولاد کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد کے لیے یہ قانون تھا کہ ایک حمل میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کا دوسرے حمل کے بچوں سے نکاح ہوگا. اور اس طرح اللہ نے نسل انسانی کو بڑھایا. یہ قانون صرف آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد کے لیے تھا. آگے جب ان کی اولاد کی آپس میں نکاح ہو گئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو ان کے لیے یہ قانون نہیں تھا. ان کے لیے قانون وہی تھا جو آج قانون ہے کہ ایک لڑکے کا نکاح کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ہوگا اور کسی دوسرے کے بیٹے کا نکاح کسی دوسری کی بیٹی کے ساتھ. صرف یہ قانون حضرت آدم علیہ السلام کی خاص اولاد کے لیے تھا کیونکہ نسل انسانی کو آگے رب نے بڑھانا تھا. اور اس کے بعد وہ نسل انسانی بڑھی اور پھر سارے معاملات میں نے مختصراً آپ حضرات کی گوشگزار کیے. آج حضرت
علیہ السلام کا ذکر آپ حضرات کی گزار کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم کے بعد اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے گئے۔ 1,24,000 کم و بیش، ایگزیکٹ آپ تعداد نہیں کر سکتے کیونکہ نہ قرآن کے اندر اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ایگزیکٹ تعداد آئی ہے کہ 1,24,000 ہی تھے، یا تو اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر کریں تو کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، جتنے بھی رب نے بھیجے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لے کر آئے۔ ان انبیاء کرام کے اندر 313 نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مرتبہ رسالت پر فائز فرمایا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو آ کر پچھلی شریعت کے مطابق لوگوں کو پچھلی شریعت کے احکامات بتلائے اور اسی پچھلی شریعت کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم دے، پچھلی شریعت کا لباس کروائے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ نئی شریعت یا نئی کتاب عطا فرمائے، یا پچھلے رسول کی کتاب و شریعت ختم ہو چکی ہو اور وہ نیا آنے والا رسول اسی پچھلی کتاب و رسول اس شریعت کی دوبارہ اصل نو تجدید کر کے اس کے احکامات کو دوبارہ نئے سرے سے عام کرے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ رسولوں کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، نبی کو کتاب عطا نہیں فرمائی۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی کم و بیش 1,24,000 ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 313 ہیں جنہیں اللہ نے نئی شریعت یا نئی کتاب عطا فرمائی۔ آج تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آئے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، لیکن یہ بات رکھیے، یاد رکھیے کہ مشہور تو یہ 4 ہیں لیکن کل آسمانی کتابوں کی تعداد 104 ہے۔ کتنی ہے؟ 104۔ مشہور یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جن کا ہم بچپن سے ذکر سنتے ہوئے آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ انہی 4 کتابوں کے نام ہیں جنہیں قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ باقی جو 100 مزید آسمانی کتابیں ہیں ان کے کوئی نام نہیں ہے بلکہ انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفے کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحیفے اللہ نے کسی رسول کو ایک صحیفہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 10 اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 30 صحیفے عطا فرمائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے کے پڑ پوتے ہیں، پوتے کے پڑ پوتے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم جس نے ایجاد کیا، اور علم نجوم میں جو آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر حساب لگاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ ایک علم ہے جو ستاروں کو دیکھ کر بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ علم حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمایا، اور سب سے پہلے کپڑا سینا، کپڑے سلائی کرنا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کی ایجاد رکھی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کے سب چمڑے کا لباس پہنتے تھے، کھال کا لباس، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے زمین پر سب سے پہلے کپڑے کا لباس پہنا۔
سے پہلے لکھنے کا رواج بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ اسی طرح ہم جو چیزوں کا وزن کرتے ہیں، سب سے پہلے چیزوں کا وزن بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اور کپڑے کو ناپنا، اس کی پیمائش کرنا کپڑے کی، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی ایجاد رکھی گئی۔ اسی طرح اسلحہ، ہتھیار بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمایا۔ بے شمار ایسی ایجادات ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کپڑے کی سلائی کرنا، کپڑا بھوننا اور کپڑے کا لباس پہننا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ چیزوں کا وزن کرنا، ناپ تول کرنا، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا۔ کپڑے کی پیمائش کرنا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا۔ اسی طرح اسلحہ، ہتھیار کا ایجاد کرنا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ اور قلم سے لکھنے کا رواج، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بے شمار ایجادات ہیں۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ہم انگریزوں کی ایجادات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بلب کس نے ایجاد کیا، ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا، اور مزید جو انگریزوں کی ایجادات ہیں ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جی بلب ایڈیسن نے ایجاد کیا، ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا، فلاں چیز فلاں انگریز نے ایجاد کی، لیکن کبھی ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے انبیاء کرام نے بھی بہت ساری ایجادات فرمائی ہیں، لیکن نہ ہمیں پتا ہوتا ہے، نہ ہمارے اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کو پتا ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے دیگر تعلیمی اداروں میں جو پڑھانے والے پروفیسر ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کی معلومات بہت کم ہوتی ہے۔ الا ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دین سے وابستگی ہوتی ہے اور ان کا مطالعہ ہو تو انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پل جو راستے میں برج بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ برج بھی اللہ کے نبی کی ایجادات ہے۔ غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دور میں سب سے پہلے آپ نے پل بنایا تھا، یہ برج سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایجاد، لیکن ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انگریز نے پل بنایا تو یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑے پختہ پل بنایا، لیکن سب سے پہلے پل بنایا کس نے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو بے شمار ایسی ایجادات ہیں جو اللہ کے انبیاء کرام نے ایجاد فرمائی ہے، لیکن ہمارا مطالعہ نہیں، ہمارے علم میں کمی ہے اور دین سے دوری ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ ساری معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا رواج قائم کیا، اور آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کا لباس پہنا۔ ہتھیار سب سے پہلے، آج کل تو یہ پسٹل ہے، کلاشن کوف ہے، بم ہے، اس وقت خنجر ہوا کرتے تھے، تلوار تیر ہوا کرتے تھے، تو یہ اس وقت کے ہتھیار تھے، یہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمائے۔ اسی طرح کپڑے کو پیمائش کرنا، وزن کا، چیزوں کو وزن کرنا، ان کا نام تول کرنا، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی اس کی بنیاد ایجاد رکھی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے حوالے سے کوئی مزید باتیں تو ہمیں کتب احادیث میں یا کتب تفاسیر میں نہیں ملتی، بس ایک واقعہ آپ کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر اور کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے، اور بخاری اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کو گئے تو چوتھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ ہمیں کتب احادیث و تفاسیر میں ملتا ہے۔ میں نے معراج کی رات میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آپ اکثر و بیشتر حضرت ادریس علیہ السلام کی محفل میں، آپ کے دربار میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت ملک الموت کو ادریس علیہ السلام سے ایک انسیت، ایک محبت
اسرائیل میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو میری روح قبض کر تاکہ میں موت کا ذائقہ چکھ سکوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، روح قبض ہوتے وقت تکلیف کیسی ہوتی ہے، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، لہذا تو میری روح قبض کر لے۔ حضرت ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحات کے لیے آپ کی روح کو قبض کر دیا۔ روح قبض کرنے کے کچھ لمحات کے بعد ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح دوبارہ آپ کے جسم میں لوٹا، حضرت ادریس دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ اے اسرائیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گزر جہنم سے ہو، میں جہنم کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ جہنم کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ خشیت الہی میں اضافہ ہو سکے، میں خوف الہی میں مجھ میں اضافہ ہو اور میں مزید اللہ کی عبادت اور ریاضات ذوق و شوق اور خشیت کے ساتھ کر سکوں، خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں، اس لیے جہنم کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے آپ کو ساتھ لیا اور جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جہنم کا دروازہ بند تھا، جہنم کو جو داروغہ تھا اس کا نام تھا مالک۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، میں جہنم پر سے گزرنا چاہتا ہوں، لہذا جہنم کا دروازہ کھلوایا جائے۔ دروازہ کھلوایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے آپ گزر کر جہنم کو آپ نے پار کیا، اور یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عین جہنم کے اوپر پل صراط موجود ہے، اور اسی پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو نیک ہوگا، جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں گزاری ہوگی، وہ اس پل صراط سے ایسے گزرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بجلی گزر کر جاتی ہے، ایسے پار کر کے جائے گا۔ اور جس کے اعمال کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، گناہگار ہوگا، وہ پل صراط پر لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوا جائے گا، رک رک کر چلے گا، اور جو گناہگار ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ پل صراط پر چل نہیں سکے گا، لڑکھڑاتے ہوئے پھر آخر وہ پل صراط سے گرے گا، اور پل صراط کے عین نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، اور وہ اس جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے آپ گزرے، جب جہنم کو آپ نے پار کر لیا تو آپ نے فرمایا اے اسرائیل، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کا بھی نظارہ کروں، تاکہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لوں اور دیکھوں کہ رب اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، کس کی جنت رب نے بنائی ہے، اس جنت کا میں نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کے دروازے پر لایا گیا، دروازے کھولے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے، آپ نے جنت کی سیر فرمائی۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ حضرت ادریس علیہ السلام سیر کرتے رہے، جب کچھ دیر گزر گئی تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، چلیے اب زمین پر چلتے ہیں، آپ کو میں آپ کے مقام پر پہنچا کر آؤں۔ ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو اب جنت سے جانے والا نہیں، میں کیوں جنت سے جاؤں، میں تو اب جانے والا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی، آپ نے کہا میرے جنت کا نظارہ کرنا ہے، میں آپ کو یہاں تک لے آیا اور پھر اب آپ واپس جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے اسرائیل بتا کیا مجھے موت نہیں آئی؟ کہا اللہ کے نبی آئی۔ کہا رب کائنات نے فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا؟ کہا بالکل ہوئے۔ کہا رب نے فرمایا دوبارہ زندہ کی جانے کے بعد ہر ایک کا گزر جہنم کے اوپر سے ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی جان ایسی نہیں ہوگی جس کا گزر جہنم کی وادی سے
نہیں جائے گا۔ اے اسرائیل، رب فرما رہا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جانا ہے، پھر ہر جان نے جہنم کی وادی سے گزرنا ہے، پھر جو جنت میں داخل ہو گیا اسے جنت سے دوبارہ نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اے اسرائیل، میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو گیا، جہنم کی وادی سے بھی میرا گزر ہو گیا، اب میں جنت میں آ گیا۔ رب کہتا ہے جنت سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، تو مجھے جنت سے نکلنے کا کہہ رہا ہے؟ میں تو جنت سے نہیں جانے والا۔ ملک الموت متعجب ہو گیا، تعجب میں آ گئے کہ معاملہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کی کرے مولا، ادریس علیہ السلام ہے، کہا ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے ان پر موت کو تعلیم فرمایا، پھر روح ان کے جسم میں لوٹائی، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، میں نے جہنم کی وادی کو دیکھنا ہے، میں وہاں بھی لے آیا، اب جنت کی سیر کو کہا، جنت میں لے آیا، اب یہ واپس جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اسرائیل، میرے بندے ادریس نے جو بھی عمل کیا ہے وہ میری مرضی سے کیا ہے، میرے حکم کے مطابق کیا ہے، لہذا انہیں کہیں رہنے دو، انہیں واپس جنت سے زمین پر داخل کرا کرو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام، بڑا دلچسپ آپ کے لیے واقعہ تھا، آپ اب بھی چوتھے آسمان میں آپ موجود ہیں، اور بعض روایات میں جنت کے باہر ایک باغ ہے، کیونکہ اللہ تبارک قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے پہلے جو ہستی داخل ہوگی وہ کملی والے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے نہ تو کوئی نبی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی نبی کی کوئی امت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں حضور علیہ السلام داخل ہوں گے، اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی امت داخل ہوگی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ جب جنت میں گئے نا، ملک الموت نے آپ سے فرمایا کہ آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جنت میں آنا ہے، جب تک اللہ کے نبی نہیں آ سکتے، حضور علیہ السلام جب تک جنت میں نہیں جائیں گے تب تک کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ہے اسرائیل، یہ حور و غلمان، یہ فرشتے، یہ نورانی خادم، یہ بھی تو جنت میں رہ رہے ہیں نا۔ کہا، اے اللہ کے نبی، یہ تو خادم بن کر رہ رہے ہیں، غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں بھی اس کملی والے آقا کا غلام اور خادم بن کر جنت میں رہ لیتا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اس وقت جنت کے باہر ایک باغ ہے، یا تو آپ اس باغ میں موجود ہیں، یا آپ جنت میں موجود ہیں، یا تو پھر آپ چوتھی آسمان پر اس وقت زندہ موجود ہیں۔ اور قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام جنت میں تشریف لے کر جائیں گے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت ادریس علیہ السلام بھی جنت میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا مسکن کیا ہے، کہ وہ جنت کے اندر ہے، جنت کے باہر باغ ہے وہاں پر موجود ہیں، یا چوتھی آسمان پر موجود ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جو واقعہ روایات کے اندر موجود تھا وہ میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کیا، اس سے بڑھ کر حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اور مزید باتیں متبع احادیث و تفاسیر میں میری نظر سے نہیں گزری جو میں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر و زندگی نے وفا کی۔ انشاءاللہ العزیز کل حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا